رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ خالق کائنات کے بندے جتنے دنیا میں ہے، یا اللہ رب العزت جو آگے پیدا کرے گا اور جو پیچھے سے انہوں نے پیدا کیے، جو چلے گئے، جو ہے اور جو آئیں گے، ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ اگر وہ زمین پر گناہ کرتے ہیں، اگر وہ زمین پر رہ کر خالق کائنات کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور پھر اس کے حکموں کو توڑنے کے بعد ان کو شرمندگی ہوتی ہے، یا انہوں نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور پھر اس شرمندگی کے بعد تنہائی میں جا کر خالق کائنات کے سامنے اپنے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اور خالق کائنات سے دعا کرے اور توبہ کرے، اے مالک کل، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے رب ذوالجلال والاکرام، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو خالق کائنات اس کو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی کہ خالق کائنات اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا انسان ہے، نسیان ساتھ لگا ہوا ہے اس کے، یعنی کہ بھول اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بھولے سے یا جان بوجھ کر اس سے کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، تو اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کئی سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتا، اس میں شرک بھی ہے، شرک کو تو اللہ رب العزت کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ باقی اور کئی سارے گناہ ہیں اور چھوٹے گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال گناہ پر توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن شرمندگی اور اللہ رب العزت سے ڈر کر کے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے بعد پھر وہ توبہ کرے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان، جو بھی بندہ بندیاں اللہ کی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی توبہ کر لینی چاہیے۔ شکریہ۔